وہ ایم کیو ایم جو کبھی رو سے جس کا تعلق ثابت ہوا تھا، وہ ایم کیو ایم کے جس نے کبھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناپور کی سازش کی تھی، وہ ایم کیو ایم جس کے لونڈے بھارت سے جا کے ٹریننگ لے کے آتے تھے، اب وہی ایم کیو ایم پولیٹیکل سیٹ اپ کا حصہ بننے کے لیے جا رہی ہے۔ پاکستانیوں کی تو ٹھیک سے ٹھکائی ہونے والی ہے۔ یہ اقتدار کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی امانت اب ایسے لوگوں پر اتر رہی ہے معاذ اللہ؟ نہیں، ایبسولوٹلی یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا ہے جو ایسے لوگ ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کا ایک ایسا دور آئے گا کہ جس کے بعد پاکستان کے ایوان مچھلی بازار بن جائیں گے۔ آج دیکھو مچھلی بازار بنے ہوئے ہیں کہ نہیں، ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، نیکسٹ کی عزت محفوظ۔ یہ لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ واہ 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 واہ، جمہوریت کا سفر جاری ہے۔ گھنٹا کیڑی جمہوریت؟ لعنت بیچ بھینس کا منہ ایسی جمہوریت کے اوپر، اس کی ماں کا جمہوریت ماروں۔ آج جو مودی اور یوگی کو اختیار ملا ہوا ہے، پھر تمہارا خیال ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دیں گے؟ ان کی ہندو راشٹر کے بعد اکھنڈ بھارت کی باری نہیں آئے گی۔ وہ تو پہلے ہی اتنی خوفناک انداز میں اپنی فوجیں لے کے تمہاری سرحد پر کھڑے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک داخل کیوں۔ اس سے اچھا تو وہ بادشاہی نظام تھا، اس سے اچھا تو وہ بادشاہی نظام تھا، یک شخصی حکومت قائم تھی اور سب کو درے لگا کر کے سیدھا کیا ہوا تھا۔ چند لوگ کھا کما رہے تھے، باقی لوگ جو ہے وہ جو ان کے زیر سایہ تھے وہ پھل پھول تو رہے تھے کم از کم۔ یہاں تو صرف چند گھرانے ہیں یار، لعنت نہیں بھیجے گا آدمی اس نظام پر تو کیا کرے گا؟ اللہ کو جو جلال مشرکین کے خلاف ہے، بت پرستوں کے خلاف ہے، وہی جلال ہندو سہونیوں کے خلاف ہے جو آج بھارت میں بستے ہیں۔ اللہ ریجیکٹ کرتا ہے ان سارے معاہدوں کو، ان سارے مشرکوں کو جن سے تم نے معاہدے کر لیے ہیں۔ جس طرح آج بھارت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح حکومت آ گئی ہے ہندوؤں کی، بابا اقبال نے اسی لیے اس وقت فرمایا تھا کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، اور پھر ہوگا غزوہ ہند۔ زمانہ بدلتا رہے گا، ان کی فطرت نہیں تبدیل ہوگی۔ یہ آیتیں تو خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہیں کہ جنہوں نے ان ہندو مشرکوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اور دیکھو وہ آج ان معاہدوں کا کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ انڈس واٹر ٹریٹی کر کے تمہارا پانی بند کر دیا انہوں نے۔ پہلے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے دریاؤں کا پانی نہیں روکیں گے، اب جب طاقت ان کو مل گئی، اختیار ان کو مل گیا، پہلے ہمارا کشمیر کا وعدہ کیا کہ کشمیر کو ہم آزاد کر دیں گے، لیکن جب طاقت ان کے ہاتھ میں آ گئی تو جا کے یک طرفہ طور پر قبضہ کر لیا، کہا جاؤ اب تو ہم پاکستانی کشمیر بھی لیں گے۔ کہاں گئے وہ سارے معاہدے جو دنیا کے سامنے کیے گئے تھے، جو آپس میں کیے گئے تھے؟ اللہ نے تو بتایا تھا کہ یہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے۔ تم پاکستانیوں کو اللہ نے عزت اس لیے دی تھی، اس لیے الگ ملک الگ کر کے دیا تھا، تمہیں آزاد خطے زمین پر پیدا کیا تھا کہ تم یہاں قرآن کا نظام نافذ کرو، سیدی رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم یہاں پہ اپنے معاشرے کے سب سے زیادہ زانی، بدکار، خائن، ناپاک، پلیت اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ذلیلوں کو مسلط کرو اپنے سروں پر، انگریزوں کے اینگلو سیکسن نظام اور جمہوریت کے ذریعے۔ اور تم بھی اسی طرح نافرمان بدبخت ہو چکے ہو جس طرح یہ مشرک ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تمہیں جب ذلیل کرے تو پھر اللہ سے شکایت نہیں کرنا، کیونکہ تمہیں پھر ذلیل کیا جائے گا۔ جس طرح عربوں کو اللہ یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل کر رہا ہے، تم کو مشرکوں کے ہاتھوں ذلیل کرے گا۔ تم ان سے امن کے معاہدے کرتے رہے، امن کی آشا کرتے رہے، 100 ایئر پیس کی پالیسی لکھتے رہے۔ یہ جانتے بوجھتے دیکھتے تمہیں نظر آ رہا تھا کہ کس طرح وہ تمہارے معاہدوں کا وقت استعمال کرتے ہیں جنگی تیاریاں کرنے کے لیے، تاکہ ہندو راشٹر بنا سکیں، تاکہ اکھنڈ بھارت بنا سکیں۔ تم لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کر دیا اپنی جانوں کے ساتھ۔ نہ شکر احسان فراموش، اللہ نے تمہیں آزاد پاک سرزمین دی۔ ہر خنزیر اٹھ کے کہتا ہے آج ہم پاکستان توڑ دیں گے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہم یہ صوبہ الگ کر دیں گے، ہم پاکستان کے خلاف بغاوت کریں گے، پاکستان سے جنگ کر کے لیں گے، ہمیں چاہیے آزادی۔ اللہ کی قسم یہ بکواس کرنے والوں کی عورتیں مشرک اور خوارج اٹھا کر لے کے جائیں گے۔ اس وقت تمہیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ جنگ کی تیاری کرو کہ وہ جنگ لے کر آنے والے ہیں تمہارے پاس۔ یہاں پاکستان میں بے غیرت اور بے شرم غدار منافق بیٹھے جو قوم کو یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ تم بھارت سے لڑ ہی نہیں سکتے، لہذا ہتھیار ڈال دو، لہذا دوبارہ بھارت میں شامل ہو جاؤ، لہذا فوج کا بجٹ کم کرو، فوج کو آدھا کر دو۔ کیا تم دیکھ نہیں سکے کہ 47 میں اور 71 میں کیا کیا انہوں نے تمہاری عزتوں کے ساتھ؟ آج جو مودی اور یوگی کو اختیار ملا ہوا ہے، پھر تمہارا خیال ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دیں گے؟ ان کی ہندو راشٹر کے بعد اکھنڈ بھارت کی باری نہیں آئے گی۔ وہ تو پہلے ہی اتنی خوفناک انداز میں اپنی فوجیں لے کے تمہاری سرحد پر کھڑے ہیں،
میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک داخل کیوں نہیں ہوئے. دشمن کی جنگی تیاریاں تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا اللہ نے تمہیں مشرکین کے خلاف خبردار نہیں فرمایا تھا؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ امن کی آشا کرتے ہو، 100 سال کا امن کرتے ہو، کیوں نہیں جنگ کی تیاریاں کر رہے؟ کیوں نہیں قوم کو تیار کرتے اس غزوہ ہند کے لیے جس کا آغاز ہونے والا ہے؟ فرمایا پاکستان کے ایوان مچھلی بازار بن جائیں گے، پاکستان میں حکومتیں بڑی تیزی سے بدلیں گی، پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچے گی، اور اس کے بعد 2 کام ہوں گے، ایک بھارت کے ساتھ خوفناک جنگ اور دوسری ڈنڈے والی سرکار. اب پہلے ڈنڈے والی سرکار آتی ہے اور پھر جنگ ہوتی ہے، یہ پہلے جنگ ہوتی ہے اور پھر ڈنڈے والی سرکار ہوتی ہے، اللہ کے راز ہے وہ بہتر جانتا ہے. مگر اب حقیقت یہ ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جب ہمارے ایوان مچھلی بازار بن چکے ہیں، معاشرے کے سب سے ناپاک اور پلیت لوگ حکمران ہیں، اور اللہ کا عذاب اس قوم سے اتنا نزدیک ہے کہ جیسے انسان کے وجود کے ساتھ موت، کچھ نہیں پتا کب آ جائے. اس کا مذاق مت اڑاؤ. کہاں ہے غزوہ ہند؟ کدھر ہے غزوہ ہند؟ کب ہوگا؟ تو کب جا رہے ہیں آپ؟ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے دروازے توڑتے ہوئے آئیں گے. آغاز اسی طرح ہوگا اور تم تیار نہیں ہو. بہت برا حشر ہونے والا ہے اس قوم کا. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بھارت کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی تو وہ کون سی ورلڈ کمیونٹی ہے، کون سی عالمی کمیونٹی ہے جو تمہیں بچانے آئے گی؟ جو تم یہ آسرا لگا کر بیٹھے ہو کہ جب بھارت کے ساتھ جنگ ہونے لگے گی تو فوراً ہی عالمی طاقتیں آ جائیں گی جنگ رکوانے کے لیے. کیا ان عالمی طاقتوں نے یوکرین میں جنگ رکوا لی؟ کیا ان عالمی طاقتوں نے غزہ میں جنگ رکوا لی؟ کیا مشرق وسطیٰ میں جو جنگ پھیل رہی ہے، جو پھیلتے پھیلتے سب مسلمان ملکوں میں جائے گی، وہ انہوں نے رکوا لی؟ یہ تو وقت ہے جنگیں پھیلانے کا. ہر کوئی اپنے بل پر ہے. اگر تمہارے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے تو کوئی دوسرا آ کے تمہیں نہیں بچائے گا. اور تم تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ بھی ہو، تمہیں تو اللہ بھی نہیں بچائے گا. ایک مسلمانوں کا آسرا تھا، ایک مسلمانوں کی امید تھی کہ اللہ اس کے رسول ہمارے ساتھ ہیں. پاکستانیوں کی تو ٹھیک سے ٹھکائی ہونے والی ہے.